السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ کراچی کے گل پلازہ کے المناک حادثے نے ایک نئی بحث کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، اور یہ نئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات جو ہے وہ کی جا رہی تھی پہلے بھی کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پر NFC کے تناظر میں، کیونکہ وفاق یہ سمجھتا ہے کہ صوبوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا جس سے مملکت خداداد کو چلایا جا سکے، اور قرضے لینے پڑتے ہیں یا ٹیکسیشن اس نوعیت کی لگانی پڑتی ہے کہ وفاق کو اس سے آمدن ہو سکے، جیسے پیٹرولیم لیوی ہے۔ اب اس چیز کو لے کر وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے تو یہ بات کہی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی ہے، سارے پیسے صوبوں میں چلے جاتے ہیں اور صوبوں میں وہ اٹک جاتے ہیں، اور جو بنیادی چیز ہے کہ وہ عوام تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتے۔ اور 18ویں ترمیم کا جو بنیادی مرکز اور محرک تھا وہ بلدیاتی نظام تھا کہ اس کو اتنا مضبوط، اتنا مربوط اور اتنا توانا ہونا چاہیے تھا کہ عام آدمی جو ہے اس تک وسائل کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور پھر اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں، لیکن یہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر معترض ہے، اور انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے کہ آپ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے اس طریقے سے نہیں سوچ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے NFC میں پیسے دیے ہیں تو اب آپ اس کو بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے آئی تھی، اور اس کے اوپر اگر کوئی نظر ثانی کی جانی ہے تو وہ بھی اتفاق رائے سے ہوگی، اور اس پر نظر ثانی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس چیز کو لے کر چل رہی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف بلدیاتی نظام کا معاملہ ہے، اس بارے میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طریقے کی سنجیدگی نہیں دکھاتی ہے، یا اس طریقے کے اختیارات جو ہیں اور فنڈز جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرتی ہے جس سے عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارتکاز جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس رہتا ہے، فنڈز کا اجرا جو ہے وہ MP MNS کے توسط سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہی ایک ترقیاتی فنڈ جو ہے یہ ایک مؤثر ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ لڑ سکیں۔ لہٰذا بلدیاتی نظام جو ہے وہ کبھی سیاسی وجوہات کی بنا پر، کبھی سیاسی لوگوں کی وجہ سے اس طریقے سے نافذ العمل نہیں ہو سکا جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ایک قابل عمل طریقہ کار ہے کہ عوام جو ہیں، عام آدمی جو ہے اس تک وسائل پہنچ سکیں، اور اس کے نتیجے میں اس کو جس ترقی کی ضرورت ہے وہ اس کو مل سکے۔ اب اس کے اوپر یہ بحث جو ہے یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے موقف اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن بلدیاتی نظام کو لے کر یہ بھی ایک بات ہے کہ اب یہ بات کی جاتی ہے کہ صدر مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ سب سے مؤثر بلدیاتی نظام تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے بلدیاتی سسٹم کی صوبائی سطح کے اوپر سرجری کی گئی ہے اس کی حالت اور شکل جو ہے وہ بگڑ کر رہ گئی ہے۔ اور اب اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بہت زور لگایا، وہاں پر بھی اسی نوعیت کے معاملات ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جو تعطل کا سبب بن رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاخاور صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ذرا اس تناظر میں بات کر کے دیکھ لیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو بحیثیت مجموعی تو نہیں، لیکن اس کے کچھ پارٹس جو ہیں اس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو
ریوزٹ کیا جائے۔ کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی ہے، حالات اور وقت کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 27ویں ترمیم تک بھی پہنچے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک 18ویں ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے بنی تھی تو پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر بیٹھ کر اس پر غور کیا جا سکتا ہے، جس کے جو تحفظات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم حسین صاحب۔ سوال یہ ہے کہ پورا کراچی بلکہ پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ گل پلازا کراچی کا جو ثانیہ ہے، جہاں 30-40 لاشیں جو ایک ساتھ نکل رہی ہے دکان میں، چاہے وہ پلازا یونین کی غلطی ہے جس نے سارے دروازے بند رکھے، چاہے ماسٹر پلان ہے جس نے بنایا ہے، چاہے سندھ حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وفاق ہو جس کے راستے کھدے ہوئے وہ پہنچ نہیں سکے، لیکن کیا اس موقع پہ خواجہ آصف کو یا مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو 18ویں ترمیم کی پڑ گئی ہے؟ اس میں کیا مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت سے یا تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر آنے سے اتنی نفرت ان کو ہو گئی ہے؟ ایک قاعدہ قانون ہے، کرنل دلشاد صاحب، شاہ خاور صاحب ماشاءاللہ دونوں قانونی اور آئینی ایکسپرٹ ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آرٹیکل 239 آئین کا یہ کہتا ہے کہ جب حکومتوں کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو وہ اس میں ترمیم لا سکتے ہیں۔ تو کیا حکومت کی اوقات ہے 2/3 میجارٹی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ سلطان راجہ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو نائل کرا کے اب جا کے بڑی مشکل سے انہوں نے 169 کراس کر کے 170 کر لی ہے، تو اس سے کیا آپ کے پھر جا کے جو دانت ہے وہ تراشنی شروع کر دیے پیپلز پارٹی کی طرف یا سندھ بلوچستان حکومت کی طرف؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک آئینی اور قانونی جو مسئلے ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ثانیات کے اوپر زخموں میں نمک چھڑکنا نہیں ہوتا۔ اب قادر مندوخیل صاحب، چونکہ آپ نے سہنے کی بات کی ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جس تواتر کے ساتھ کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں پیچھے سے کہ آتش زدگی کے اس نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ کس طریقے کے ہوئے ہیں، اور بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور جو عمارات میں جو سیفٹی کے معاملات کو یقینی بنانے کا شعبہ ہے، ان کو کٹہرے کے اندر نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے؟ انکوائری کمیٹی بن گئی، سب ہوگا کچھ نہیں۔ بالکل ندیم حسین صاحب، میں پہلے دن شاید آدمی تھے جو میں نے پہلے دن ان کی مذمت بھی کی ہے، اور بلکہ سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی آفر کی ہے۔ انکوائری کمیٹی تو پھر بھی سرکاری کمیٹی ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن کا آپ مجھے بتا دو کہ سارا کے سارا یعنی کراچی کا 38% سے کم آبادی جو ہے نا وہ سندھ حکومت کے پاس ہے، باقی کی ڈی ایچ اے، نیوی، ایئر فورس، کنٹونمنٹ ہے، مگر ذمہ داری 100% پیپلز پارٹی کی حکومت پہ۔ پھر اس 37-38% کا جو ایریا ہے اس میں 25 ٹاؤن آتے ہیں، 25 ٹاؤن میں 14 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے، 3 پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس، مگر ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پھر اس کے بعد یہ جو پلان پاس ہوا ہے 98-2003 تک، وہاں جنرل مشرف کا اور این کیو ایم کی حکومت تھی، ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پھر اگر آپ یونین کی طرف رہے جو لاکھوں روپے وہاں پہ لے رہے ہیں مینٹیننس کی، اس کی مد میں کیا انہوں نے سیکورٹی کے لیے یا اس طرح آگ لگانے سے نمٹنے کے لیے کوئی ریت کی ٹوکریاں یا کوئی وہ جو سلنڈر ہوتے ہیں وہ رکھے انہوں نے؟ کوئی 12 یا 16 دروازے بتا رہا ہے جس میں سارے بند تھے، 2 کھلے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ چھت پہ گاڑیاں محفوظ ہو گئی کیونکہ چھت پہ تھی، لیکن لوگ چھت پہ نہیں چڑھ سکے کیونکہ آئینی دروازے لگائے تھے جو توڑنے کے باوجود لوگ توڑ نہیں سکے بیچارے۔ ایک مسجد کا دروازہ توڑا، لوگ نکلے، ورنہ اسے زیادہ جو نا وہ کیجولٹیز ہوتی۔ میں آتا ہوں قادر مندوخیل صاحب، جی نہیں وہ اس پہ تو ایک بحث ہو سکتی ہے، میں آتا ہوں۔ شاہ خاور صاحب، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ کیا اگر ضروری ہے تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ وفاق بڑا مضطرب ہے کہ ان کے مالی معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں۔ دیکھیے ندیم حسین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم تھی وہ ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون اچیو کیا تھا اس وقت کی پارلیمنٹ میں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور جو رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی جو بنی تھی جنہوں نے یہ ترامیم پروپوز کی اور پھر ہو گئی، اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو 1973 کا آئین
جس کا حلیہ مختلف ڈکٹیٹوریل رجیمز میں خراب کیا جاتا رہا، تو وہ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اور اس میں کچھ اور نئی چیزیں بھی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورت تھی وہ شامل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈسپنسیشن ہوتی ہے آئینی یا جو 18ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں ضرور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مزید اس میں ترامیم کی ضرورت ہے یا اس میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت سینسیٹیو نوعیت کی ہیں۔ مثلا کہ اگر کسی بھی صوبے کی ڈویژن کرنی ہے، ایک سے زیادہ صوبے بنانے ہیں، تو اس میں جو موجودہ آئینی ڈسپنسیشن ہے اس میں ضروری ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کی 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد آئے، تو پھر ایسا جو ہے وہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم گونج سن رہے ہیں وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے ہے، تو اب اس کے بھی ابھی تو خیر ایسا کوئی ایسا مسودہ جو ہے مجوزہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس کے تحت 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا ایجنڈا آئٹمز ہیں، لیکن یہ جو گونج سنائی دی جا رہی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کچھ تبدیلی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے تمام صوبوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں چھوٹے صوبوں کی طرف سے کہ ایسا ہونا اگر کیا جائے تو اس کو ریزسٹ کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے، اور وہ بڑا میننگ فل جو ہے نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ اس میں صوبوں کو آن بورڈ لے کر اگر کوئی بیچ میں سے اچھا رستہ نکلتا ہے جو کہ وفاق کے تحفظات ہیں کہ وہ جو محصولات اور جتنی بھی آپ کی انکمز ہیں اور ان کی جو تقسیم ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں بچتا اور ساری چیزیں صوبوں کو چلی جاتی ہیں، کسی حد تک یہ بالکل بات ضرور ہے، اس میں وزن ہے، لیکن اس کو بڑے طریقے سے اور بڑے خوش اسلوبی سے اس کو کرنا چاہیے۔ میں آتا ہوں شاہ خاور صاحب، کنور دلشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے کچھ معاملات کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے؟ جیسے دوستوں نے اس کے بارے میں اپنی تفصیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن ریمارکس میں حوالہ دیا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے اور خواجہ آصف کا ذکر کیا ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک وزیر دفاع ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے انتہائی اہم پوزیشن پر ہیں۔ اب ان کے بارے میں عالم طارڑ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تو پہلے تو عالم نظیر طارڑ کو یہ احساس ہونا چاہیے، وہ وزیر قانون بھی ہے پر بڑے اہم اور بڑے اچھے ان کا نام ہے وکلا بازاری میں، تو یہ کہنا کہ جناب ان کی ذاتی رائے ہے، تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کوئی حکومت کا موقع کے وزیر کو بات کرے اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، وہ ایک وفاقی کابینہ کی رائے ہوتی ہے۔ تو خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب جب آپ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت آئین کے آرٹیکل 140A پر عمل درآمدی نہیں کر رہے، لوکل گورنمنٹ کے صحیح معنوں میں اس میں اختیارات ہی نہیں دیے جا رہے، نچلی سطح پر جو اس پر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A میں کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ آپ کو لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو دیے جائیں گے، فائنینشیل بھی، ایڈمنسٹریشن بھی، تمام معاملات میں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پر خواجہ آصف کا کہنا یہ تھا، درست تھا خواجہ آصف کا کہنا کہ جناب جب 18ویں امینڈمنٹ کے ایک اتنی اہم شق ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو وہ ایک یہ قسم کا بیکار نام نہاد سا ہے 18ویں امینڈمنٹ، نام نہاد کہہ دیں یا ڈکوسلا کہہ دیں یا بے اختیار کہہ دیں، تو یہ اس نے ایک اپنے ایک سیالکوٹی زبان میں کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنا عاصم نذیر طارڑ کا کہ جناب یہ ان کی ذاتی رہائی، تو عاصم نذیر رضا صاحب یہ ایک فیڈرل منسٹر بات کر رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے وہ کہہ رہا ہے، وہ کوئی سیالکوٹ کے کسی جلسے میں بات نہیں کر رہا، وہ ایک پارلیمنٹ میں کھڑے کو بات کر رہا ہے، تو یہ بات اس کی بھی رائے درست ہے، خواجہ آصف کی بھی اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اب اس میں تو بہت سی ترمیمیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایک NFC کے بارے میں بھی اس کے اختیارات جو ہیں دیے گئے تھے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو، وہ واپس لیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کام ہو رہا ہے، صوبے بنانے کے بارے میں بھی رائے لی جا رہی ہے، اس میں بھی ایک باقاعدہ انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ صوبے کتنے بنائے جائیں، تو ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا جی 12 صوبے تو آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح لے کر ہمارے ایک اور دوست ہیں میڈیا ہاؤس کے مالک، وہ کہتے ہیں 40 صوبے ہونے چاہیے،
38 सूबे, ये तो एक मजाक है। 38 सूबे भी नहीं, 40 सूबे भी नहीं, हाँ 10 या 12 सूबे बन सकते हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 7 सूबे बनाने के बारे में उन्होंने जफर इंसारी की रिपोर्ट पर इंसार किया था। इसके बाद मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने भी अपनी जो पहली तकरीर की उसमें भी 7 सूबों का जिक्र किया, वो अमल दरामद नहीं कर सके। अब जो एक हालात बदल के हैं, 25 करोड़ की आबादी है, तो सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें जो जेन्युइन बात बनती है वो 10 या 12 सूबे बन सकते हैं, उसमें किया जा वफाकी सकता हुकूमत भी है। मुझे कमर दिल शाह साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें कादर मंदोखेल साहब एक और चीज़ है जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही है। उन्होंने कहा है कि कराची जो है वो एक बड़ी बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और वफाकी हुकूमत जो है वो मुदाखलत करे और इसे वफाक का हिस्सा करार दे। ये वही मुस्तफ़ा कमाल साहब है जो माजी में इनसे जनापुर माजरिस्तान के नक्शे बरामद हुए। ये तो पुरानी ख्वाहिश है इनका। आपको याद होना चाहिए कि सिंध, कराची जो है ना, वो पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था और पाकिस्तान बनने की जो करारदाद थी वो कराची से पास हुई सिंध असम्बली की, ये याद रखना चाहिए। और फिर मैं दोबारा ख्वाजा आसिफ की तरह मुस्तफ़ा कमाल से भी मुखातिब होकर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जिसने 15 करोड़ भत्ता मांगा बल्दिया फैक्ट्री की मालकान से, न देने की सूरत में 259 मजदूरों को जिंदा जलाया गया। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बाकायदा मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि ये जो मुल्जिमान है, नहीं, वो जिसने अगर कराची अगर का कादर मंदोखेल साहब ये बात है तो उन्होंने ये बात कही है कि आप हमारे खिलाफ फिर कार्रवाई करें, हमें फांसी टांगे, जो करना है करें, करते भी कुछ नहीं और ये बातें भी हो जाती हैं। देखिए नदीम हुसैन साहब कातिल खुद मान रहे कि मैं कातिल हूँ। नहीं तो कातिल आप खुद कार्रवाई मान करें रहे ना, कि अगर मैंने वो मान रहा है तो आप फिर कार्रवाई करें। गवर्नमेंट तो आपकी है ना और इतने अरसे से है, कोई आज की तो नहीं है। तो यही बात उन्होंने आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हम जिम्मेदार हैं, अगर हमें ही कहते हो तो फिर कार्रवाई करो, आ जाओ कोर्ट्स में। नदीम साहब दोबारा मुझे छोड़ दे, मैं आपकी बजवाब जवाब कर कि एक कातिल अगर खुद कहता है कि मैं कातिल हूं, मैंने भत्ता मांगा और ये जो लोग हैं मेरे लोग हैं, मैंने इसको आजाद की, अगर उसके खिलाफ किसी हुकूमत ने केस नहीं किए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूध का दुल गया, वो कातिल दहशतगर्द नहीं रहा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बात ये कर रहे हैं आज उसी ख्वाजा आसिफ की तरह जो कराची गम में डूबा हुआ है पूरा पाकिस्तान इस सानिया की वजह से, उसको ये बात करने की यानी वो बिल्ली तेले से बाहर आने के मुखबर खास ने अपना किरदार फिर अदा कर दिए। ये वही मुखबर खास है जिसने अल्ताफ हुसैन को, माजरों को गालियां देते हुए और खुद जो मौजूदा कायद है इनका डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उसका कहा ये रात वो कादर मंदोखेल साहब, आप मसला ये है ना कि MQM का इस वक्त यहाँ नुमाइंदगी नहीं है, तो मैं इसको एक सीरियस नोट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसमें शाखावर साहब से पूछ लेते हैं। शाखावर साहब, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की है, क्या ये मुमकिन है? नदीम साहब, ये तो मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है और जैसे हमने पहले बात की कि अगर कोई भी सूबे के अंदर कोई डिवीजन होनी है या एक सूबे में से और बहुत सारे सूबे या एक से ज़्यादा सूबे बनने हैं, तो अभी तक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तो यही करता है कि ऐसा ज़रूर मुमकिन है, लेकिन वो सूरत में है कि अगर वो उसकी प्रोविंशियल असम्बली 2/3 अक्सरियत से उसकी करारदाद मंजूर करे। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि फेडरल उसको अपने कंट्रोल में ले ले, तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें जो टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान है उसमें 4 सूबे हैं, उसमें फेडरल कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद है, या पहले फाटा हुआ करते थे, वो जो अब चूंकि अब जम हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उनके जहन की इख्तरा है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने चूंकि आगे बढ़ना है, हाँ आगे बढ़ना है और वो ज़्यादा अहम बात है। कंवर दिलशाद साहब, अब आते हैं बल्दियाती निज़ाम की तरफ, जो बुनियादी जिसके ऊपर अब बात हो रही है कि अगर आवाम को तरक्की देनी है तो फिर वसाइल का निचली सतह पर पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। आप तीनों से मैं अब इसके ऊपर बात करूंगा, ये हो नहीं पा रहा और उसकी वजह ये शायद दिखाई देती है कि MNAs और MPs जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन में ये मुदाखलत हो जाएगी और वो रिडंडेंट हो जाएंगे।
آپ کا سوال اسی کی آ رہا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بلدیاتی نظام کی بات کر رہا ہوں، لنک ٹو 18ویں۔ بلدیاتی نظام کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے تو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں جیسے بھی ہے بلدیاتی نظام چل رہا ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی ابھی الیکشن ہونے تھے، لیکن بہرحال وہاں سردی موسم کی وجہ سے 2-3 مہینے ملتوی ہو گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سنجیدہ مسئلہ جو آ رہا ہے، جو بلدیاتی انتخابات پنجاب گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، جس پر الیکشن کمیشن نے بھی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ جناب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پنجاب کی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ و اسلام آباد کے حوالے سے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم شیڈول جاری کرتے ہیں اسلام آباد کے الیکشن کے بارے میں تو وہ کوئی نہ کوئی ترمیم لے آتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جب کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ اچانک انہوں نے اپنی ترمیم کر دی اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں میئر جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، 3 میئر ہو گئے، 6 ڈپٹی میئر ہو گئے، تو اب وہ سارا معاملہ چلا گیا، نظر انداز ہو گیا۔ اب وہ اسی طرح جب بھی الیکشن کمیشن خواہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، تب بھی انہوں نے جب کرایا اسلام آباد میں الیکشن تو انہوں نے ترمیمیں شروع کر دی، انہوں نے وہی کام کیا، ترمیمیں شروع کر دی۔ اب اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے جو بنایا ہے انہوں نے، دو لوکل گورنمنٹ 2026، اس پر بھی اعتراضات ہیں، ہائی کورٹ میں باقاعدہ اسٹے دیا ہوا ہے، تو وہ بھی انتخابات نہیں ہو رہے۔ تو یہ سارا سسٹم پنجاب میں ہمیشہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں متنازع ہی رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی تو پنجاب گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں ہو رہے۔ اب لیکن اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، وہ ناکام ہو گیا، میئر بھی ناکام ہو گیا، اتنی بڑی آتش زدگی ہو گئی اور تقریباً 80 کے لگ بھگ 60-70 تو آدھی خبر آ گئی ہے نا، ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیا مواد تھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ باقاعدہ وہ کو جل کے راکھ ہو گئی؟ ایسی کیا بات ہے؟ آگے آگ لگتی رہتی ہے، 10-15 آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ڈیڈ باڈی جل کے راکھ ہو گئی؟ اس میں باقاعدہ ان ڈیپتھ انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا کوئی مکینیکل چیزیں پھینکی گئی ہے، کوئی مواد پھینکا گیا ہے، کوئی سازش ہوئی ہے؟ ہماری نظر میں تو سازش ہوئی ہے۔ اتنا آدمی 60-70 آدمی اس طرح نہیں ضائع ہوتے، مرتے، شہید نہیں ہوتے، نہیں، اس کے پیچھے بھی بیک وہ گراؤنڈ ہے، قمر یہ ساری دلشاد باتیں صاحب تو وہ دیر راستوں میں کی ناکام ہو بندش گیا۔ تھی۔ اب یہ پنجاب میں بھی انتخابات نہیں کروا رہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس میں کراچی کو ایک وفاقی حکومت کے حوالے کیا جانے کی بھی تجویز ہے۔ یہ کراچی کا ختم ہی کر دے لوکل گورنمنٹ سسٹم اور وہ وفاق کے حوالے کر دیں، جیسے کہ قائد اعظم کے زمانے میں کراچی جو ہوا ایک وفاق تھا، باقاعدہ کیپٹل تھا، اس کو وہ کیپٹل ہی قرار دیا جا رہا ہے، دوسرا کیپٹل اسلام آباد، کراچی کیپٹل، اور ایک تیسرا کیپٹل گوادر۔ یہ اس طرح سے یہ صوبے نہیں بن رہے لیکن کیپٹل ضرور بن رہے ہیں۔ گوادر کو بھی وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے اور کراچی کو بھی وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 28ویں امینڈمنٹ بہت یہ تو ایسے آ لگ رہی رہا آپ ہے کے قمر سامنے۔ دلشاد صاحب کہ آپ تو یہ ادھر سب بیٹھے چیزیں ہوئے ہیں، تھے۔ لوکل گورنمنٹ تو چلا جائے گا پس پردہ میں، لوکل گورنمنٹ تو چلا گیا پس پردہ میں، کراچی میں تو بہرحال ناکام ہو گیا سسٹم لوکل گورنمنٹ کا، تو اس ٹھیک ہے، کا حل میں یہ قمر نکال رہے دلشاد صاحب ہیں آتا اس ہوں کو ذرا۔ وفاق کے میں حوالے کر دیں۔ قادر مندوخیل صاحب، یہ قمر دلشاد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے کہ یہ کیپٹل ڈکلیئر کروا دیے جائیں یہ 2 جگہیں جو ہیں۔ یہ ایک خواب ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کو ٹکڑے کرنے دے گا؟ کیا پیپلز پارٹی جہاں پاکستان کا قرارداد کراچی سے پاس ہوا اور پاکستان سے پہلے وہ سندھ کا حصہ تک کیا ایسا ہونے دے گا؟ ہاں، پلان تو میں نے کہا نا، ماضی میں ماجر صوبے کا، جنا پور کا، یہ بڑے بڑے خواب دیکھے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو دوسری انہوں نے بات کی خواجہ آصف نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، کیا یہ جو مخبروں کا ٹولہ ہے کراچی کا جو خود کہتا ہے کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیے، گورنر نے کھڑے ہو کے بات کی ہے، مصطفیٰ کمال کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، کیا یہ جو پنجاب سے انہوں نے قرارداد پاس کرائی، تو کیا عقل مندوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جس صوبے سے آپ قرارداد پاس کرو وہ 3 سال سے الیکشن نہیں کرا رہے، اور پھر جب الیکشن کرانے کی الیکشن کمیشن نے پریشر دیے تو بغیر میئر کی جو ہے نا وہ قانون پاس کیے، اور اس کے بعد جا کے جو بچا ہمارا کیپٹل اسلام آباد، اس کو بھی 3 ٹکڑے کر دی، یعنی 3 میئر اور 6 ڈپٹی میئر۔ تو کچھ تو سوچے، سندھ نے تو پھر بھی بلدیاتی الیکشن کرایا، بلوچستان میں ہماری حکومت نے وہاں نے کرایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے اختیارات تو ہے، جہاں ان کی ہم نے 47 سال سے حکومت میں دی، ڈکٹیٹر سے جمہوری کے ساتھ سارے میئر ان کے رو رہے تھے، ہمارا میئر تو نہیں رو رہے،
ہمارے پاس تو اختیارات ہے. اس کے باوجود کہ 25 ٹاؤن میں صرف 14 ٹاؤن ہمارے پاس ہے, باقی 13 جو نا وہ اپوزیشن کے پاس ہے. اصل میں قادر مندوخیل صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ چونکہ بڑا شہر ہے وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے. سندھ کے اندر بھی بلدیاتی سسٹم جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہونے کے برابر ہی ہے. تو یہ جو نظام ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے باعث عوام تک وسائل کی رسائی ہوتی ہے اور ان تک چیزیں, ان کی جو ترقی ہے وہ ہو پاتی ہے. وہ جن حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ بہتری آ پاتی ہے, لیکن اسی کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتا دو, پھر ایک کام کریں نا ندیم صاحب, آپ اگر کراچی کو کیپٹل میں بدل رہے تو پھر کوئٹہ, پشاور, لاہور کو بھی کیپٹل میں بدل. میں تو نہیں بدل رہا, میں تو خود قمر دلشاد صاحب خبر دے رہے ہیں کہ بدل رہے ہیں. ادراک ہے جہاں تک ہماری خبریں آ رہی ہیں, یہ اطلاعات مل رہی ہیں, اس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پورا جمہوری نقشہ بدل جائے گا 28ویں امینڈمنٹ میں. یہ سب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو تو ادراک نہیں. جب 26ویں امینڈمنٹ آ رہی تھی تو بلاول زرداری صاحب نے کتنی محنت کی, یعنی 70 دفعہ وہ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر, 70 دفعہ. کیوں گئے بھائی؟ اب جبکہ شہباز شریف ادھر بھی نہیں گیا فضل الرحمان کے پاس ملنے کے لیے, نواز شریف اسلام آباد میں تھے وہ نہیں گئے فضل الرحمان کے پاس, لیکن بلاول زرداری صاحب نے پورا گھما دیا لٹو کی طرح کہ جناب 26ویں امینڈمنٹ اگر نہ بنی, ترمیم نہ آئی تو ملک ڈوب جائے گا. تو نہ ملک بن گئی 26 امینڈمنٹ, آپ نے کیا لیا 26 امینڈمنٹ میں. اسی طرح 27ویں امینڈمنٹ میں بھی سب سے زیادہ جو متحرک تھے بلاول زرداری صاحب تھے. آپ دیکھ, جبکہ بڑے بڑے جو سیاستدان تھے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں اس کے بارے میں غور و خوض کر رہے تھے. تو اب یہ اسی طرح 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے, تمام اختیارات تو آپ نے دے دیے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو. جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ نیچے آ گئی, اور صرف فوجداری مقدمے سنیں یا سول کورٹ سنیں, لیکن جتنے تمام اختیارات جو ہیں وہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو کے پاس چل کے. میں آتا ہوں ذرا, میں قمر دلشاد صاحب میں آتا ہوں. اب شاہ خاور صاحب یہ جو معاملہ ہے جس کی طرف قمر دلشاد صاحب بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ظاہر ہے اپنے اپنے سیاسی مفادات بھی ہیں. شاہ خاور صاحب جی, یہ آپ کس تناظر میں سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو قمر دلشاد صاحب نے کراچی اور گوادر کی بات کی ہے. جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دو پہلو. ایک تو جیسے میں نے کیا کہ ایک جو آئین کا آرٹیکل ہے جس میں ٹیریٹریز آف پاکستان کا ذکر ہے, ایک تو پھر آپ کو اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ صوبوں میں اگر ڈویژن ہونی ہے یا انہوں نے ان کا اگر کوئی ایریا کرٹیل کر کے اس کو فیڈرل سٹیٹس دینا ہے تو اس کے لیے بھی وہ قرارداد بڑی ضروری ہے. اور یہ پریکٹیکلی مجھے اس لیے بھی ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ایک بڑا موقف ہے, ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, سندھ میں ان کی بڑی سے ہے, اور وہ کبھی بھی جیسے ابھی عبدالقادر مندوخیل صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور جب ان کی پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر 2/3 میجورٹی کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے پارلیمنٹ میں, ان کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر پیپلز پارٹی اس کے آگے مزاحم ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ پھر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین, غزہ امن بورڈ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ گیا ہے, اور ڈیووس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس کا جو دستخطی تقریب تھی وہاں پہ ہوئی, اور اس میں پاکستان سمیت 20 ممالک جو ہیں انہوں نے شرکت کا فیصلہ کیا ہے. گو کہ اب روس نے بھی اس بورڈ کا رکن بننے کا فیصلہ کیا ہے, انڈونیشیا جو ہے اس نے بھی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بنیادی طور پر اس بورڈ کے قیام کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو, وہاں پہ امدادی سامان کی فراہمی جو ہے بلا تعطل ممکن بنائی جا سکے,
اور پھر تعمیر نو کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے یہ ایک ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا، لیکن اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ اس کے متوازی ایک ادارہ ہوگا جو اس صورتحال کو لے کر چلے گا۔ لیکن جو چارٹر ہے اس بورڈ کا وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ غزہ سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پر تو نہیں ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ متعدد بار اقوام متحدہ پر تنقید کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ معاون ثابت نہیں ہو رہا۔ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے کہ معاملات جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امن کے حوالے سے، جنگیں بند کرنے کے حوالے سے کریڈٹ لے رہے ہیں، خاص طور پر وہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ کو رکوانے کا بڑے تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور بڑے اس کے جسے کہتے ہیں نا گمان کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ جو ہے وہ بند کروائی ہے۔ آج جو ان کی وہاں پہ سپیچ تھی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کہی کہ حماس جو ہے اس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا، اور اگر وہ غیر مسلح نہیں ہوئے تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس امن بودھ میں علاقے کے اور علاقے سے باہر کے ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی مشرق وسطیٰ سے ان کی مراد تھی، جو فلسطین کے قریب بھی ہیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو فلسطین کے مسئلے کا حل، یہ بات کہی گئی تھی کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسرائیل اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو رد بھی کیا۔ اور اسی طریقے سے غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو زمین کے ٹکڑے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے آگے لے کر چلنے کے خواہش مند بھی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سفارتکار آصف درانی صاحب۔ آصف درانی صاحب، یہ فرمائیے کہ غزہ امن بورڈ کا قیام تو عمل میں آ گیا ہے، لیکن توقعات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں۔ آپ اس میں پاکستان کی شمولیت کو لے کر صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ میرے خیال میں تو پاکستان کی شمولیت ایک پریگمیٹک سٹیپ ہے، کیونکہ اگر جیسے انہوں نے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے مارک کارنی نے اپنی تقریر میں ڈیووس میں کہا تھا کہ if you are not on the table you will be on the menu. So بہتر یہ ہے کہ ہم جو پروسیس کا اگر حصہ بنتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پروسیس کا حصہ نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں ایک تو نیگلیکٹ ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن 2803 کے تحت ہے۔ اس کے آرٹیکل اس کے جو آپریٹو پیرا 2, 3, 4 and 5 اس کے اندر اس کا تسلسل ہے کہ یہ بورڈ آف پیس بنے گا۔ اس کی جو ہے ذمہاریاں اس میں ابھی پورے نہیں، لیکن ایک براڈ اسٹروک میں اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہے فلسطینیز کی، وہاں کی ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو پریزائڈ کر رہا ہے، تو یہ بہرحال یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیا ہی انفلوئنس تھا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ جنگ روکنا پڑی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے اس میں زائنسٹ رجیم کا ساتھ دیا۔ یہ اگر وہ شروع میں بھی اگر آ جاتے تو یہ اتنے ہزاروں انسانوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی مقبوضہ فلسطین میں۔ تو یہ ہم اس پروسیس کی بات کر رہے ہیں جو ایک آن گوئنگ ہے، اور اس میں ابھی اس کے خد و خال سامنے آنے ہیں۔ اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں بورڈ آف پیس کے، وہ ابھی سامنے آنے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے، اور پاکستان نے جب اس کے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا
آپ نے فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ وہ اہمیت جو ہے پاکستان وہ چارٹر پرنسپل کو دے گی، یو این کو دے گی، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو آپ نے جو ریزولوشن 2803 اڈاپٹ ہوئی نومبر میں لاسٹ ایئر، اور اس کے بعد پھر وہاں فائرنگ ہو کے اس کی اسرائیل کے اٹیکس ہو گئے. اچھا تو اس میں یہ میں یہ آصف سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ جذباتی تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے کیسے چلتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے جیسے فرمایا 30 ملک ہیں، اس میں رشیا بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو 8 ممالک مسلم ممالک جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے شروع میں یہ اٹینڈ کیا اور اس ریزولوشن سے پہلے اس بات کی اس کی جو ہے بنیاد وہ بھی اس میں شامل ہیں. جی اچھا، اس میں آصف درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو آپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم مائک کارنی کی مثال دی، اور ٹھیک ہے ان کی تقریر جو تھی بڑی زبردست، ڈیواس کے پلیٹ فارم پہ ان کی تقریر تھی، اور اس کو بڑا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک لیڈر کی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے ہر چیز کا احاطہ بھی کیا اور جو اس وقت کے حالات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا. لیکن اب یہ جو غزہ امن بودھ ہے، اس کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بھی ذکر کیا ٹرمز آف ریفرنس سامنے نہیں آئے، لیکن امن کا کیا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، اور جس طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا، اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ ختم کرے گا. ابھی وہ جب ڈیووس میں بھی تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ 59 کنٹریز ہیں اور وہ سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں، اور وہ بالواسطہ طور پر ایسے تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ختم کریں گے. دیکھیے یہ ابھی نیگوشیٹ ہونا ہے، اور اس میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF ہے وہ ابھی آنا ہے، اس کے بھی ٹرمز آف ریفرنس کلیئر ہوں گے، اور یہ انڈر UN باڈی چل رہا ہے. اس لیے آپ پاکستان کا یا اس میں جو 8 ممالک ہیں وہ بہرحال، اور انہوں نے جو ہے اس معاملے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان سائڈ سے یہ نیگوشیٹ ہو. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس کا حصہ بننا جو ہے وہ ضروری تھا، کیونکہ پاکستان ان 8 ممالک میں شامل تھا جو غزہ میں امن کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھا رہے تھے. جی بالکل. اب یہ ایک اور خدشات سے پہلے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 سال کا اس کا کوئی پرماننٹ رکن بننا چاہتا ہے تو اس کو $1 بلین دینا ہوں گے. پاکستان اب اگر اس کا ممبر ہے تو یہ کیا سچویشن ہوگی، یہ کیا سلسلہ ہوگا کہ کیا پاکستان کو بھی $1 ارب جو ہیں وہ اس حوالے سے دینا ہوں گے، یا کیسے یہ آگے بڑھے گی بات؟ دیکھیے یہ پری میچور ہے، ابھی میں جیسے کہا ٹرمز آف ریفرنس جب تک نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے وہ پرماننٹ ممبر کے لیے $1 بلین ہے. عام ممبر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں رکھی گئی. اب لیکن یہ دیکھا جائے گا پاکستان کو بہرحال اگر وہ ISF میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہوگا تو اس میں اس کو پاکستان کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. تو اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اس کا چارٹر ہے اس کے بارے میں بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف غزہ تک معاملہ نہیں رکے گا، یہ آگے پھیلے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب ایک ایسی صورتحال لے کر بنا رہے ہیں جس میں تمام فیصلے جو ہیں وہ اسی جگہ کے اوپر ہو جائیں، اور وہ فیصلہ کن کردار جو ہے اس کے اندر ادا کریں. دیکھیے اس میں پارٹیز جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اگر فلسطینین جو ہے جس دن اگر وہ چاہیں کہ وہ اسرائیل کی ہر بات مان لیں گے تو وہ ہاں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جب انہوں نے رجسٹ کیا تو آپ کے سامنے تھا، انہوں نے جو ہے 70,000 سے زیادہ جانیں بھی دے دی، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے زخمی ہیں. تو اور ابھی بھی جو ہے وہاں فیمن لائک سچویشن ہے. تو یہ وہ جو پیپلز ریزسٹنس ہے
اس کو جو ہے بڑی پاورز بھی جو ہے وہ مات نہیں دے سکتی. تو یہ اس وقت اگر ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ آیا اپنے سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل کر سکیں گے. یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں اوور دی ایئرز جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آسلو ایکارڈز بھی سائن ہوئے. یاسر عرفات جو ایک زمانے میں جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا ان کو پھر نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک فلسطین اتھارٹی بھی بنی، لیکن اس میں اسرائیل کی طرف سے جو مشکلات ہیں وہ پیدا کی گئیں. یہ اپنے سامنے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 1948 سے چلا آ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ اس کو ڈپلومیٹیکلی ہی ڈیل کیا گیا ہے. اگرچہ اس میں درمیان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، خون خرابی بھی رہا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ اس کے لیے اور کون سے راستے اویلیبل؟ یہی راستہ ہے. اور پھر یو این جو ہے بہرحال یہ یو این سے ہٹ کے جو ہے پروسیس کوئی بھی ہوگا وہ دوامدار نہیں ہوگا. تو امریکنز کو بھی یہ ریئلائز نہیں کرنا ہوگا کہ وہ آؤٹ آف یو این جو ہے کسی سسٹم کو آلریڈی جو ہے ملٹی لیٹرلزم کو بڑا نقصان ہو چکا ہے. تو اس لیے ان کو اگر جب آپ نیگوشیٹ کریں گے تو اس کو ود ان دا کنفائنز آف یو این چارٹر پرنسپلز جو ہیں اسی کی طرف لانا ہوگا. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی ہمیں انکریج کرنا ہوگا کہ وہ چارٹر پرنسپل سے باہر نہ جائے. جی اس میں جو ایک تحفظ پایا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان فوج بھجواتا ہے اور ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، گو کہ اگر ہمیں وہاں پہ امن کو قائم رکھنے کے لیے جانا ہے تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ حماس ہتھیار ڈال دے، حزب اللہ جو ہے وہ بھی ہتھیار ڈال دے ورنہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس میں 59 ممالک میرے ساتھ ہیں. اور یہ تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے کیفیت پیدا کرتی ہے کہ جو بڑا مشکل مرحلہ دکھائی دیتا ہے. دیکھیے حماس کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی نیگوشیٹ ہی ہوگا نا. حماس نے کوئی وہ مسلح آرگنائزیشن تو اب بنی ہے، پہلے تو نہیں تھی، وہ اپنی جگہ رول بھی کر رہے تھے. لیکن اگر فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان اگر اختلافات تھے اور پھر فلسطینینز خود بھی تو متحد نہیں ہیں، ایک طرف اسلامک جہاد ہے، دوسری طرف PLO ہے، تیسری طرف حماس ہے، تو ان کے درمیان بھی تو جھگڑے ہوتے رہے ہیں اور پاور سٹرگل رہی ہے. تو ان میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. اسرائیل نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال وہ ہے ایران کے حوالے سے. ڈیووس کے اندر اب ایک اور سوال ہے، وہ ہے ایران کے حوالے سے. ڈیووس میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کی ہے ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت سے ایشوز کے اوپر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. ایران کے مسئلے کے اوپر بھی وہ پیچھے ہٹے ہیں. کیا ان کی گفتگو کو تسلیم کیا جائے یا ان کے عملی اقدامات کو دیکھا جائے؟ جس طریقے سے ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ ایران کا گھیراؤ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ ان کے لیے بھی اسموتھ سیلنگ تو ہوگی، نہ کیک واک بھی نہیں ہوگا، اور نہ امریکہ نے اپنے جو ہیں فوجوں کو ایران کے اندر بھیجنا ہے. اسرائیل بھی یہ ہمت نہیں کرے گا، تو اس لیے اسٹیلمیٹ رہے گا. ہاں یہ اپنے ایئر اسیٹس یوز کریں گے، میسائل جہازوں کے ذریعے بمباری کرنا، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ امریکن سولجر جو ہیں وہ ایران میں اتریں گے، اور اگر اتریں گے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ خود بھی، مجھے نہیں لگتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس فوجی سطح پر ایران کے خلاف کوئی. ہاں یہ جو سینکشنز ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کا اثر ہے، نیگیٹو اثر ایران پہ پڑا ہے. اچھا، اس میں آصف درانی صاحب آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ بار بار رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے، تو اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہیں اور پھر ایران کی جو صورتحال ہے، امریکہ کس سوچ کے تحت مطلب رجیم چینج کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو آج کی بات نہیں ہے، وہ تو فرام ڈے ون وہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا.
تو یہ اس میں ہمارے کوئی نیا ایشو تو آیا نہیں. انہوں نے رجیم چینج میں ہمیشہ کوشش کی. اسرائیل نے بھی اس میں کوشش کی, لیکن جو ملٹری لیول پہ اگر ہوا تو وہ لاسٹ ایئر جون میں ہوا, جس میں اسرائیل نے زیادہ تر اپنے ایئر ایسٹس یوز کیے, لیکن ایران نے بہرحال اسرائیل کے جو ایک میتھ تھی کہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ اس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا ہے, ایران نے پینیٹریٹ کیا اور اس نے اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا. یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک سبق ہے اور امریکنز کے لیے بھی یقیناً سبق ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک یونینیمس اوپینین ہے کہ امریکہ یا اسرائیل اپنے فوجی جو ہے وہ ایران کی طرف نہیں بھیجے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف درانی صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق سفارتکار آصف درانی, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.